بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کی ملاقات ہوئی ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بنی گالہ میں۔ اندرونی ملاقات میں کیا کچھ کہا گیا اس کی تو مجھے خبر نہیں ہے، لیکن باہر نکل کر جب ایک صحافی نے ان سے گفتگو کی تو چند ریٹائرڈ آرمی آفیسرز نے گفتگو کی اور بتایا کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے کس قسم کے خیالات کا تبادلہ کیا اور عمران خان صاحب کو کیسا پایا۔ بہرحال ہر آدمی کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ میں بھی ریٹائرڈ آرمی افسر ہوں اور میں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، بڑی کوشش کی۔ جب میں گزشتہ سال پاکستان گیا تھا اور اس سے پہلے 2015 کے اندر میں نے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان کرائسس کے اوپر، کہ پاکستان کو جو صورتحال ہے پاکستان میں اور وہاں جتنے مسائل ہیں اس کا ایک ہی حل ہے۔ جب ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی کتاب بالکل سچی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور ان کی بات بالکل حق ہے، تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ انسانیت کی اصلاح کے لیے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا گیا، ہمیشہ اس زمین کے اوپر انسانوں کی تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کے ذریعے انسانوں کی اصلاح کی ہے وہ عقیدہ توحید سے، اور سب سے پہلی اینٹ جو رکھی گئی ہے کہ اپنے سوچ کو بدلو۔ تمہارا تعلق اپنے مالک اور خالق کے ساتھ کیا ہے؟ تمہیں اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ کس لیے پیدا کیا ہے، اور زمین کے اوپر تمہیں کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے، کس طرح تم آپس میں بھائی بن سکتے ہو۔ تم ایک آدم کی اولاد ہو، سب تم آپس میں رشتہ دار ہو، تم بھائی ہو، بہن بھائی ہو آپس میں انسانوں، اور تم اکٹھے رہ سکتے ہو۔ تمہارا ایک مالک ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے زندگی بسر کرو، اس کے قوانین کو تم مانو گے تو خیر آئے گی، اور اگر قوانین نہیں مانو گے تو خود سو افراتفری تو پھر ہونی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال دیکھیں، جس طرح ٹریفک سگنل کے اوپر ایک چھوٹا سا قانون ہوتا ہے کہ ریڈ لائٹ ہے تو رک جاؤ بس، اور جب گرین لائٹ ہے چل پڑو۔ تو اگر اس کو کوئی فالو نہیں کرے گا، اگر وہ یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ اب ریڈ لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، ذرا اسپیڈ سے گاڑی کو ایکسیلیٹر دو، تو کیا ہوگا بتائیے؟ ایکسیڈنٹ تو ہوں گے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے قانون کو آپ نہیں مانیں گے، آپ اپنے آپ کو اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کریں گے تو افراتفری تو پھر ہوگی۔ وہ اللہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ اوپر بیٹھا ہوا عرش کے اوپر سب کچھ دیکھ رہا ہے، تمہارے ارادوں اور نیتوں سے بھی وہ واقف ہے۔ تم کتنے خیر خواہ ہو پاکستان کے ساتھ۔ بڑی جوشیلی تقریریں ہیں آپ کی۔ یہ آج ہی ایک پروگرام کے اندر میں نے عمران ریاض خان کی بڑی جوشیلی تقریر میں نے سنی ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر غداری کے مقدمے قائم کرتے ہو۔ اگر ہم غدار ہیں تو پھر یہ سارے جتنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سارے غدار ہیں۔ اس میں عمران خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور کتنے یہ جو صحافی ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور پبلک بھی اس میں تھی۔ تو گویا یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، ہمارے اوپر غداری کے مقدمے کاٹنا تو بہت بڑی بات ہے۔ بھائی آپ پاکستان کے تو وفادار ہیں، جتنی آپ وفاداری دکھا رہے ہیں اس سے کروڑوں گنا زیادہ وفاداری دکھا دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے غداری کی ہے، اس کلمے کے ساتھ آپ نے غداری کی ہے۔ کلمے کے جو غدار ہیں وہ پاکستان کے اگر وفادار ہو بھی جائیں گے تو بتاؤ کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ چند دنوں کا معاملہ ہے۔ آپ سے زیادہ وفادار اس زمین کے اوپر آئے ہیں، پاکستان کے وفادار بن کر آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عرس اور میلے کرنے والے، چادریں چڑھانے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، 11ویں کھانے والے، محرم کی سبیلیں لگانے والے اور حلیم گھوٹنے والے، اور جمہوریت کے اس مشرکانہ نظام جو شیطانی نظام ہے، یعنی آپ کو اللہ کا نظام پسند نہیں ہے، آپ کو جمہوریت کا نظام زیادہ پسند ہے۔ اپنے مالک اور خالق کا دیا ہوا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو طریقہ اختیار کیا، کس طرح دعوت دی مکہ کے اندر، نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے ساتھ دیا اس کا۔ کیا وہ جمہوریت کی جنگ تھی کہ بادشاہت کی وہ لڑائی تھی؟ بادشاہ تو وہ پیش کر رہے تھے۔ اس نقطے کے اوپر غور کرو
بادشاہت پیش کی جا رہی تھی کہ آپ کو ہم متفقہ طور پر اپنا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے لات اور منات اور حبل کو کچھ نہ کہو۔ یہ جو 360 ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے رکھے ہوئے، جب آپ کہتے ہو کہ یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے، یہ بغاوت ہے، اس کی وجہ سے تمہیں آگ کے اندر رہنا پڑے گا، تمہیں گھسیٹا جائے گا وہاں جہنم کی آگ کے اندر، اور زنجیر پڑی ہوئے گی، تمہارے گلوں میں توق ہوگا، اور جس طرح کتوں کو ادھر ادھر گھسیٹا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، یا کسی کے گلے میں رسی ڈال کے جب کھینچی جاتی ہے تو اس طرح تمہارے ساتھ ہوگا۔ تو وہ نہیں برداشت کرتے تھے کہ ہم بڑے بڑے سردار ہیں، پورے عرب کے اندر ہماری ایک دھونس ہے، اور یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اور یہ ہمارے غلام جو کل تک ہمارے سائے سے ڈرتے تھے آج تمہارے ساتھی بن گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت کی بڑی بڑی بہاروں کے اندر رہیں گے، ان کو بڑی خوبصورت بیویاں وہاں ملیں گی، بڑے بڑے محلات ان کے اندر ہوں گی، مہمان نوازیاں ہوں گی، ان کی مشروبات یہ پیئیں گے، اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ کچھ تو خیال کرو، یہ کیا کون سی دعوت ہے؟ تو کہا گیا بالکل یہی ہوگا، بالکل یہی ہوگا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اوپر والے کی بات ہے، یہ آسمان کے اوپر جو عرش کے اوپر مالک ہے، اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ انسانوں کو جا کے یہ بات بتاؤ کہ اگر تم میرے نہیں ہو تو اس کے بعد پھر تمہاری خیر نہیں ہے، پھر تمہاری اس طرح چمڑی اتاری جائے گی، بدلنا ہم جلود غیرہا، ایک کھال جلے ہم دوسری کو بنائیں گے، پھر دوسری جلے ہم تیسری بنائیں گے، تاکہ خوب عذاب کے مزے چکھتے رہو۔ یہی کچھ ہونے والا ہے میرے پاکستانیوں تمہارے ساتھ، اگر تم ایمان اور عقیدے کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ لہذا میری بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب، جس سسٹم کے اندر رہ کے آپ تبدیلی چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ذلت اور خواری ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور بالفرض آپ بہت بڑی تبدیلی لے بھی آئے تو آپ بتائیے، اگر آپ ہی جنت میں نہیں جا سکیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر آخرت کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ پاکستان کے ساتھ خیر خواہ کون تھا، لوٹ گسوٹ کس نے کم کی ہے؟ بھائی جس نے اللہ کے دین کے ساتھ لوٹ گسوٹ کی ہے اس کی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، کبھی آپ کی زبان سے یہ نکلا ہے کسی مجمع کے اندر، کسی انٹرویو میں، کسی نیوز کانفرنس کے اندر آپ نے یہ کہا ہو کہ یہ جو تم چادریں چڑھاتے ہو، عرس اور میلے کرتے ہو، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے؟ کبھی کہا آپ نے؟ بلکہ آپ تو خود جا کے وہاں بازار کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں میں نے بوسہ دیا ہے۔ یہ بوسہ دینا کون سا دین ہے بتائیے؟ یہی تو شرک ہے، یہی شرک ہے، یہی کفر ہے، یہی اللہ کو گالی ہے۔ بوسہ دینے کی صرف ایک جگہ ہے، حجر اسود، بس اس کے علاوہ کسی اور چیز کو اگر آپ نے بوسہ دیا عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی تھیں، ایمان عقیدے کے حوالے سے جو بھی ایک انسانوں کے دماغ کے اندر ایسی چیز آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے سے اس کو آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ دیکھیے، انسان کی اگر طبیعت یہ مانتی ہے کہ میں کسی جگہ کی چکر لگاؤں تو یہ بیت اللہ ہے، وہاں چکر لگاؤ، اللہ کی بندگی ہے، وہاں روز گڑگڑاؤ، وہاں جا کے ماتھے ٹیکو، رکوع کرو، سجدے کرو اللہ کو، اور وہاں جا کے بوسہ دو حجر اسود کو، یہ سب کچھ اللہ کی بندگی ہے۔ اب اگر وہ بھی جا کے آپ کرتے ہیں اور پھر آگے مزاروں کے اوپر بھی جا کے بندگی کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہے کہ آپ اس کو بندگی نہیں کہتے ہیں۔ ہندو اگر اپنے بتوں کو مہاراج کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، آپ اپنے بتوں کو مہاراج کو لٹا کے پوجتے ہو، جس کو بابا کہتے ہو، تو یہ وہ نمک حرامی اور غداری ہے جس کے اندر سارے مشترک ہیں، سارے، چاہے یہ سیاسی لیڈر ہوں ہمارے سارے، فضل الرحمان ہوں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری ہو، اس سے پہلے بھٹو گزرا ہے جو سونے کے دروازے لگانے والے، اس کی بیٹی ہوں، سارے اس شرک کے اندر مبتلا رہے ہیں، چاہے ہمارے یہ فوجی جرنیل ہوں، سارے کے سارے، جنرل مشرف جیسا فتح جنرل تو اللہ نے بنا دیا، آپ کو صدر پاکستان بنا دیا، آپ کو چیف مارشل لا بنا دیا، تو اس سے آگے کیا چاہتے ہو؟ اس کے بعد بھی آئے ہیں علی جویری کی قبر کے اوپر آ کے ماتھا ٹیکا ہے۔ کرکٹ ٹیم اگر کھیل کے آتی ہے تو وہ بھی آ کے علی جویری کی قبر کے اوپر، جس کو داتا کہتے ہیں، وہاں کے ماتھا ٹیکتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ زندہ ہوتے ان کو بیٹ پکڑنا نہیں آتا تھا، ان کو بال کرانا نہیں آتا، تو انہوں نے جتوانے کے اندر آپ کا کیا کردار ادا کیا ہے؟ وہ تو اللہ نے کیا ہے۔ اگر آپ اچھے بالنگ کرائی ہے، اللہ نے آپ کو مسلز دیے ہیں، دوڑنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، آپ کو بیٹنگ اگر کی ہے، حوصلہ آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو ساری چیزیں تو اللہ کے سامنے ہونی چاہیے تھیں۔ اسی طرح جنگوں کا معاملہ ہے، جنگیں بھی اگر کوئی انسان جیتتا ہے تو اللہ کی مدد سے جیتتا ہے، اللہ کی مشیت سے معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن 65 کے اندر اگر تھوڑا سا اچھا پلڑا تھا ہمارا، تو ہمارے سرکاری لیول پر کیا ہوا
کہ جناب وہ کراچی کو سیون شریف نے بچایا جی، لاہور کو علی جویری صاحب نے بچایا جی، اسلام آباد کو برامام صاحب نے بچایا جی، اس طرح کی چیزیں گولڑے صاحب نے بچایا جی، حتیٰ کہ یہاں تک آ گیا کہ نور جہان کے ترانوں کی وجہ سے یہ جنگ جیتی گئی ہے۔ کسی ظالم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر دیکھ رہا تھا، 5 سال بھی نہیں گزرے ہیں، اتنی ذلت کی شکست اس انسانی تاریخ کے اندر، اس زمین کے اندر اتنی ذلت کی شکست کسی فوج کو نہیں ہوئی ہے کہ 40-45 ہزار فوجی جوان اپنی پوری بند پیک ریفلوں کے ساتھ اور پورے اسلحے کے ساتھ سرنڈر کر جائیں، اور ابھی تک وہ شرمناک منظر دیکھنا پڑتا ہے تصویروں کے اندر بھی اور ویڈیوز کے اندر بھی کہ ہمارے جنرل نیازی صاحب لکھ کے جنرل اروڑا کو سلوٹ کر کے اپنی فوج ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اور ظالموں، تمہیں ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں آیا، ذرا بھی تمہیں غیرت نہیں آئی؟ ادھر مر جاتے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش مر جاتے وہاں، لیکن تم نے تو اپنا ایک ملک کا ایک بازو کٹوا دیا اور پھر جیلوں کے اندر ٹھونس دیے گئے۔ وہاں جو ذلت اور خواری تمہارے ساتھ ہوئی ہے، وہ جو فوجی، میرا خود اپنا بھائی وہ وہاں بیان کرتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اس میں یہ بدلہ لینے کا بھی کسی کے اندر نہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم مشرقی پاکستان کو واپس لیں گے، کسی کے اندر وہ آئی نہیں چیز، میڈل ان سے اٹھائے نہیں جا رہے ہیں اور القاب ان سے سنبھالے نہیں جا رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے سارے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشرک بن گئے ہیں، ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، یہ شرک کے رکھوالے ہیں، یہ شرک کے رکھوالے ہیں۔ باقی جتنے مرضی نعرے لگائیں، شہادت شہادت، یہ شیطان کے راستے میں آپ کی شہادت ہے، یہ جمہوریت کے راستے میں آپ کی شہادت ہے، اور یہ بریلویت کے راستے میں، دیوبندیت کے راستے میں، اہل حدیثیت کے راستے میں آپ کی شہادتیں ہیں۔ جب اللہ کے پاس پہنچو گے نا، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ گزشتہ 38 سال سے میں یہ بات اپنے بھائیوں کو بیان کر رہا ہوں، اور 7 پنجاب ریجمنٹ کے اندر جب میں نے یہی مسئلہ بیان کیا تھا کہ تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے، یہ صبح پی ٹی پریڈ کے اندر اٹھ کے دم دم علی علی اور نعرہ حیدری لگاتے ہو نا، یہ قرآن کے پہلے صفحے کا انکار ہے۔ تو اس وقت کرنل نجم الحسن ملک جو ہمارے CO تھے، انہوں نے منہ کے اوپر ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ ارشد میں دیکھوں گا تم کس طرح فوج میں رہتے ہو، اور پھر اس نے وہ کام کر دیا۔ اللہ کی بات ان کو گوارا نہیں ہے، جہاں جس لیول پر میں نے یہ بات کہی تھی انہوں نے آگے سے ریئیکشن ہی کیا ہے، اور یہ آگے سے کہتے تھے ہاں بات آپ کی صحیح ہے لیکن یہ فوج ہے، لیکن یہ فوج ہے۔ اچھا، ابھی اللہ کی فوجوں کے ساتھ آپ کا واسطہ نہیں پڑا ہے، وہ جو فرشتوں کی فوج ہے نا، ایک فرشتہ ہی کافی ہے، تمہیں ایک پر مارے تمہاری ساری وردیوں کی ہوا اکھڑ جائے، تمہاری پولیس اور تمہاری رینجرز اور تمہاری یہ ساری یوتھ اور تمہارا سارا ملک اور پہاڑ اور دریا اور سمندروں کو اڑا کے لے جائے۔ اللہ کے ایک فرشتے کے اندر اتنی طاقت ہے، اس کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے، اس کا نام لینا نہیں چاہتے ہو۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے، اپنے عمران خان صاحب کو بھی کتنے میں نے ویڈیوز اپلوڈ کیے ہیں، اپنا پورا چینل ہے، بک لکھی ہے، اور لوگوں کو جا کے کہا ہے کہ اس کو دے کے آؤ، اور خود پوسٹ بھی کی ہے، لیکن ان کی کان کے اوپر وہ جو ہی نہیں رینگتی ہے، یہ فیلڈ ہی نہیں ہے ان کی۔ یقین کیجیے، ایمان، عقیدہ، توحید، قرآن اور حدیث اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کی زندگیاں صرف نام لیتے ہیں اپنے اس اقتدار کو بچانے کے لیے۔ مدینہ ریاست، مدینہ ریاست، تم کیا مدینہ ریاست بناؤ گے؟ مدینہ ریاست 13 سال مکہ میں مار کھانا پڑی تھی توحید کی وجہ سے، تب مدینہ ریاست بنی تھی۔ آپ تو مزاروں کے اوپر جا کے سجدے کرتے ہو، مدینہ ریاست والے تو ایسوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے، لڑتے رہے۔ تو اللہ کے بندو، اپنے اتنے دشمن نہ بنو۔ کیا جرم کیا ہے آپ کے بیوی بچوں نے، آپ کی کھال نے کیا آپ کا بگاڑا ہے کہ اس کو ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا؟ خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں گھسیٹا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کہا جائے گا ذوق، چکھ مزے، تو بڑا پرائم منسٹر تھا، تو صدر صاحب ہے، تم کیوں چیخ رہے ہو؟ جنرل صاحب آپ تو آرمی چیف تھے، آپ کو تو نہیں چیخنا چاہیے اس طرح، اور آپ پیرانے پیر صاحب آپ کیوں واویلا مچائے ہوئے ہیں؟ آپ تو بڑے اعلیٰ حضرت تھے، ابو الاعلیٰ تھے، آپ تو غوث پیا تھے، غوث الاعظم تھے، آپ تو داتا صاحب تھے، آپ تو غریب نواز تھے۔ اس طرح کچوکے لگائے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، پلٹو ایمان خالص کی طرف، فرقوں سے نکلو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، سلفیت سے، صوفیزم سے، جمہوریت سے، یہ سارے کے سارے مشرکانہ طریقے ہیں، مشرکانہ فرقے ہیں، نظام ہیں، اس سے نکل کر اپنے مالک اور خالق کی طرف آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔